پڑھائی کم ہے تو وہ تھوڑے وقت کے لیے کھڑا ہو کر کے گر جائے. انسان کی زندگی دنیا کی بھی آخرت کا بھی اس کا بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان مضبوط ہوگا، غیر متزلزل ہوگا، اس کے اوپر جو اعمال مرتب ہوں گے، جو حالات مرتب ہوں گے، جو نتیجے مرتب ہوں گے موت سے پہلے دنیا میں اور موت کے بعد آخرت میں وہ مبارک ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، کامیابی والے نتیجے ہوں گے. اگر ایمان کا جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے تو پھر دنیا میں بھی حالات اور معاملات اور سارے معاملات ٹیڑھے ویڑھے گڑبڑ ہوں گے، دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں. تو اصل چیز ایمان ہے. اللہ پاک نے دنیا میں ہم آپ کو بھیجا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سیکھنے کے لیے کہ بھئی اصل چیز ایمان ہے. ایمان کو زور دے دو، ایمان کو چمکاؤ، ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کو مضبوط کرو. جس نے اس بات کو سمجھ لیا ایمان کی تیاری بھی لگا رہا وہ کامیاب ترین انسان ہے دنیا میں بھی آخرت میں. جنہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا، وقت بھی ضائع کر دیا اور عمر بھی ضائع کر لی، قوتیں استعدادیں اللہ پاک نے دی تھی وہ ساری دنیا میں لگ گئی، ضائع ہو گئی. وہ بیچارہ پھر آخر میں پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا، نہ آگے جا سکے گا نہ پیچھے آ سکے گا، نہ وہاں پہ عمل کا کوئی قیمت ہے نہ عمل کا کوئی موقع ہے، سوائے شرمندگی کے اور افسوس کے اور رونے دھونے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے. اس وجہ سے بھائی ہوش کر لو، ہم نے جانا ہے، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ پورا ہو جائے گا. زندگی تو اسی میں گزر گئی، صبح ہوا شام ہوا رات ہوئی، صبح ہوا شام ہوا رات ہوا، دن گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے. تو بھائی اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کی دولت کماؤ، جتنا زیادہ دولت کما لیا اتنا زیادہ خوش رہو گے، آسودہ رہو گے آخرت میں. جتنا ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے آدمی تو پھر شرمندہ ہوگا، پریشان ہوگا. وہ ایمان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ سارا قرآنوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ، 4 سال لگائے تھے. یہ بات بار بار آپ نے سنی بھی ہے، دہرائی بھی ہے. ہم آج اس لیے کہتے ہو گئے کہ اصل چیز کو سمجھ لیں، اصل دولت کے پیچھے پڑ جائیں. جو دونوں جہان میں وہ سکہ چلے گا، ایمان کا سکہ دونوں جہانوں میں چلے گا. پاکستانی روپیہ پاکستان میں چلتا ہے، باہر نہیں چلتا. امریکہ ڈالر ہے، چلو وہ امریکہ میں بھی چلتا ہے، 2-4 اور لوگ جاتا ہے. چلو سونا ہی سونا ساری دنیا میں چلتا ہے، جس دنیا میں پیش کرو. مگر دوست بزرگوں، ایمان کا سکہ ہوگا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو مزے دنیا میں بھی مزے کرو گے اور قبر میں بھی مزے کرو گے، ہمیشہ ہمیشہ کرو گے. ایمان اصل دولت ہے. اللہ ہمیں اس کو بڑھانے کی، مضبوط کرنے کی، اس کے اوپر جمنے کی، اس پر خاتمہ نصیب فرما دے. ایمان کے متعلق 2-4 گزارشات کرنی ہے. ایمان دل کی صفت ہے. ایمان کی جگہ دل ہے. دل اس کا ظاہر ہوتا ہے زبان سے، ایمان کی جگہ دل ہے. اس واسطے ایمان کو دل میں بسانے کی، دل میں سمانے کی، دل میں جمانے کی، بٹھانے کی کوشش ہے. جتنا ایمان دل میں بیٹھ جائے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. جیسے نماز اور ذکر اور جو روزہ اور باقی چیزوں کو فرائض کا سیکھنا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ ایمان کا سیکھنا اللہ پاک نے لازم کر دیا ہے. ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. اور بھائی ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. کیا نشانی ہے؟ جب تم کوئی نئے کام کر رہے ہو شریعت کے مطابق، جو بھی کام کرو تیرے دل کو خوشی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، فراخی اور مطمئن ہو جاتے ہو. اللہ کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی حکم پورا ہو جائے، دل خوش ہو جائے.
اور خدا نخواستہ شریعت کے خلاف ورزی کوئی کسی عمل میں ہو جائے پھر اندر آدمی اندھیرا محسوس کرتا ہے، بے چینی پریشانی محسوس کرتا ہے۔ سمجھ لو کہ جس کا دل نیکی کے کام کے کرنے سے خوش ہو جائے اور جس کا دل گناہوں کے کام سے کرنے سے خفا ہوتا ہے تو یہ ایمان والا ہے۔ اگر اس کا دل نیک کام کے اوپر خوش نہیں ہوتا اور غلط کام کے اوپر خفا نہیں ہوتا تو یہ صفر ختم ہے، ایمان اس کا نہیں ہے۔ جیسے عام غیر مسلم جو ہے طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، ان کو وہ اندھیرا محسوس نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی نئے کام بھی کر لے تو اس کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، سوچتے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو وہی ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور جو ہے ایمان کی نشانیاں بتا دی گئی اور ایمان کی حقیقت بھی بتائی گئی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 نشانیاں ہیں حقیقت۔ ایمان ان 7 بنیادوں پہ قائم ہے۔ یہ 7 حقائق بغیر دیکھے اس کو حق اور سچ سمجھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان بالغیب سے، بغیر دیکھے اللہ ہے، اپنی پورے صفات کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ اور جلال کے ساتھ قائم اور دائم ہے، خالق اور مالک ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خبردار ہے، وہ رب ہے، سارے مخلوقات کا رب ہے۔ سارے صفات جو ہیں 100 نام ہے اللہ پاک کے، ایک اللہ کا اپنا خاص نام ہے اللہ، باقی 99 نام جو ہے وہ صفاتی نام ہے۔ یہ سارے 99 ناموں کے ساتھ اللہ پاک قائم اور دائم ہے۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، بغیر دیکھے اس کو حق اور سچ سمجھنا، ایمان کی حقیقت ہے۔ ایمان مجمل جو ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں نے اللہ پاک کو مان لیا اور اس کے تمام احکامات کو قبول کر لیا، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں اقرار کرتا ہوں اس بات۔ تو بھائی ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، ایمان کی نشانیاں بتائی گئی، اور ایمان کی حقیقت یہ 7 باتوں کو حق اور سچ سمجھنا بغیر دیکھے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ جیسے ہے ویسے قائم اور دائم ہے، فرشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے بھیجے ہوئے برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ پاک کا تعارف کرایا انسانوں کے ساتھ، اور پھر آخرت حق اور سچ ہے، اور تقدیر کا مسئلہ ہم مانتے ہیں، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، اور آخری بات وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ یہ 7 باتیں ہیں، بغیر دیکھے ہم نے اس کو حق لیا اور سمجھ لیا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لو۔ یہ جو ہم سب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اسی دولت کو بڑھانے کے لیے نکلتے ہیں کہ بار بار اس کی حفاظت کرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو ساتھ رکھو، اس کے اوپر زندہ رہو، اس کے اوپر مر جاؤ، بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت بھی کلمے کے اوپر، ایمان کے اوپر نصیب فرما دے۔ تو بھائی ایمان کو سیکھنے کا اور بڑھانے کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ زبان ہے، زبان۔ اللہ پاک کی صفات کو بیان کرو زبان سے، جتنا شدت سے اس کو بیان کرو گے اتنا یہ دل میں جمتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ مثالیں دے دو، کیسے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی پرورش فرما دی، کیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پرورش فرما دی، کیسے یونس علیہ السلام کے اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں پرورش فرما دی، کیسے بنی اسرائیل کے اللہ پاک نے 40 سال مسلسل بنے بنائے من و سلوا کھانے پکے پکائے کھانے بھیج دیے، 40 سال میں انہوں نے کھانا شروع کیا۔ جیسے ہم آپ کو اللہ پاک پال رہے ہیں، جیسے میں اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں پرورش ہماری، جیسے اللہ پاک سارے جانوروں کے پرورش فرما رہے ہیں، کتوں کے، بلیوں کے، مکھیوں کے، مچھروں کے،
مچھلیوں کے اور جنگل کے جانوروں کے، ہر ایک کو اپنے قد و قامت کے اعتبار سے اپنے ذوق کے مطابق اللہ پاک کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اس کو بولو لوگوں کے سامنے، بے طلبوں کے پاس جا جا کر دعوت کے لائن سے اللہ پاک کا تعارف کراؤ۔ اللہ محیی اور ممیت ہے، پیدا کرنے والے، زندہ کرنے والے اور موت دینے والے۔ اللہ معز اور مذل ہے، ذلت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اللہ خالق اور مالک ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام، چلانا اللہ کا۔ یہ سارے بار بار بے طلبوں کے پاس جا کر حجر میں، دکانوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں دعوت کے اعلان سے اپنی زبان کو استعمال کر لو۔ دل تک پہنچانے کے لیے سب سے مؤثر راستہ زبان ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ بس پہ بیچتا تھا، بس، اور بنڈل بنا کے کہتا کہ یہ 5 کا ہے اور یہ 10 کا ہے، یہ 5 کا ہے 10 کا ہے۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہی کاروبار کرتا رہا۔ اتنا بولا اس نے کہ یہ 5 کا یہ 10 کا ہے کہ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو لوگ قریب آئے، انہوں نے چاہا کہ کلمہ پڑھ لے، ترغیب دے دی، اور اس بیچارے نے جب کہنا شروع کر دیا تو کہا کہ یہ 5 کا ہے یہ 10 کا ہے۔ ساری زندگی جو بولا تھا وہی آخری وقت میں زبان پہ آ گیا، اس کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ وہی دل میں اتارنے کے لیے تکرار کر لو زبان سے، دعوت کے لائن سے، تب جا کے یہ بات دل میں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ معز و مذل ہے، نافع و دار ہے، نفع و نقصان دینے والے اللہ ہیں، پیدا کرنا موت دینا اللہ کا کام۔ تو وہی جتنا اللہ پاک کا تعارف کرائیں گے زبان کے راستے سے، دعوت کے لائن سے۔ یہ ہم بار بار جو نکلتے ہیں دعوت میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی صفات کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بولتے بولتے ہمارے دل میں اتر جائے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے دل میں اتارنے کا وہ کان ہے۔ تعلیم کے حلقوں کے اندر اتنا بیٹھیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں، مسلسل بیٹھے رہیں، سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ اللہ خبیر اور بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا، خبردار ہے۔ اتنا بولو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کے اعلان سے اور اللہ پاک کی تعارف۔ یہ جو 7 باتیں ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر، ان کی باتیں سنتے سنتے کانوں کے گھنٹوں گھنٹوں سنو، یہاں تک کہ گھٹنوں میں درد پیدا ہو جائے، پسینے کے اوپر پسینے چھوٹ جائیں، برداشت کرو، سنتے رہو سنتے رہو، کیونکہ یہ ایک مؤثر راستہ ہے۔ پہلے مؤثر راستہ زبان ہے دل میں اتارنے کا، دوسرا مؤثر راستہ وہ کان ہے، کان کے ذریعے سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس بات کو سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو، توجہ سے سنو تاکہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مقصود دل میں ایمان، دل کو ایمان سے بھرنا ہے، غیر اللہ کا یقین نکل جائے، سونے سے، چاندی سے، دواؤں سے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، روٹی سے پیٹ نہیں بھرتی، اللہ کے امر سے پیٹ بھرتی ہے۔ عزت اللہ کے راستے میں، صحت اللہ کے راستے میں، ذلت اللہ، سب بار بار سنتے رہو۔ عجیب جو بات آپ نے دعوت کے لائن سے لوگوں سے کہہ دیے، وہ بات تعلیم کے لائن سنتے ہوئے اپنے کانوں کے ذریعے سے اس کو دل میں اتارنا ہے۔ ایمان کا اور کوئی بڑا راستہ نہیں ہے۔ باہر بازار سے آپ 10,000 روپے دے کے ایمان خریدو، یہ نہیں ہوگا۔ باپ چاہے اپنے بیٹے کو ایمان دے دے، نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب صاحب، اس نے وہ اپنے بھتیجے کی نبوت سے فائدہ نہیں ہوا، اس کو بغیر ایمان کے چلا گیا۔ ہر ایک نے خود محنت کرنی ہوگی، خود زبان استعمال کر لو، خود اپنے کانوں کو استعمال کرو تعلیم کے راستے سے۔ ہاں جی، پھر تیسرا طریقہ جو ہے، جب رات کو تم لیٹ جاؤ چارپائی میں، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کون روٹی دے رہا ہے، کون پانی دے رہا ہے، کس نے ہوا میرے لیے پیدا کی، کس نے پھل فروٹ میرے لیے پیدا کی۔ اس اللہ کو پہچانو۔ مراقبہ جسے کہتے ہیں، مراقبہ کرو۔ بارش ہو تو ذرا دیکھو کتنا بڑے مقدار میں پانی گر رہا ہے آسمان سے، کون گرا رہا ہے پانی، بارش کون برسا رہا ہے،
زلزلے کون لا رہا ہے, دریا کو کون بہا رہا ہے, مجھے نیند کون لا رہا ہے, مجھے نیند سے بیدار کون کرے گا. ذرا سوچے اس کے متعلق. ایک ایک سوچ کے اوپر بڑی فضیلت آئی ہے. 70 سال 80 سال کے مقبول بات کا ثواب ملتا ہے. حکم ہے قرآن میں کہ تم سوچا کرو جی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سوچتے سوچتے اللہ تک پہنچ جاؤ. یہ آسمان کو دیکھو, کتنا عجیب چیز اللہ پاک نے پیدا کی. سورج کو دیکھو, اس چاند کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو, یہ جنگلات کو دیکھو, معدنیات کو دیکھو, جنگل کے جانوروں کو دیکھو. عجیب مخلوق سارے انسان کی خدمت میں اللہ پاک نے لگا دیا. اس اللہ کو پہچانو, سوچو, بار بار سوچو تاکہ اللہ کا یقین دل میں اتر جائے. ایمان بننے کا پہلے مؤثر رستہ زبان, دوسرا مؤثر رستہ کان تعلیم کے رستے سے, تیسرا مؤثر رستہ جو ہے وہ مراقبہ ہے, سوچ فکر. بارش ہو رہا ہو تو دیکھو بھی اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ. زلزلہ تو سب کو یاد آتا ہے, اللہ پاک زلزلہ آ جائے تو پھر سب اللہ کی طرف توجہ ہو جاتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. مگر جس چیز کو دیکھو, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر چیز میں دیکھو اللہ کی بڑائی اس میں جھلک آتی ہے. نبی علیہ السلام کی ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو ان کا مقام ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ پاک کا عکس نظر آتا ہے. بارش میں بھی, زلزلے میں بھی, دریا بہار میں. یہ بجلی کو دیکھو, یہ پودوں کو دیکھو, یہ پھل و فروٹ کو دیکھو, سارے اللہ پاک کے جو ہے نا کارنامے ہیں, کارنامے اللہ پاک. اس کو سوچا کرو, اس سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے, ایمان میں ترقی ہوتی ہے, ایمان آج مضبوط ہو جاتا ہے. تو بھائی ایمان سارے نیکیوں کے اوپر ڈالنے کا بنیادی چیز ہے. ایمان ہوگا تو نیکی اوپر پڑ جاؤ گے, ایمان نہیں ہوگا تو نیکی اوپر پڑنا مشکل ہے. اور سارے گناہوں سے بچنا ایمان کی وجہ سے ہوگا. سارے نیکیوں کا کرنا, نیکیاں آسان جب ایمان دل میں موجود ہو, اور سارے گناہوں سے بچنا آسان جب ایمان دل میں موجود ہو. جیسا سیدی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا کوئی, اور کسی گناہ سے کوئی آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات جو ہے وہ بھائی اپنی زندگی کے اندر پابندی اختیار کرنا. اپنی زندگی کے اندر ہم مسجد میں آتے ہیں 5 دفعہ, تقریباً مجموعی طور پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مسجد میں ہمارا لگتا ہے 5 نمازوں میں اور ذکر تلاوت. باقی 23 گھنٹے ہمارے باہر گزرتے ہیں, مکان میں, دکان میں, دفتر میں, بازار میں. جی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارے لگتے ہیں. ان 23 گھنٹوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. یہ پابندی سیکھنی ہے, کلمے کی پابندی سیکھنی ہے اپنی زندگی کے اندر. اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز زبان ہے. زبان کو کاٹو. یہ زبان پرسوں میں کہتے ہیں ہم بلادہ ہم قلادہ. یہ زبان آدمی, بہت سارے لوگ زبان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, بہت سارے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس وجہ سے بدن میں سب سے زیادہ محرک چیز جو ہے زبان ہے. اس کو قابو میں کر لو. قرآن کے مطابق کچھ باتیں کہنی ہیں زبان سے. قرآن کی تلاوت سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کا نام لینے سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. دعوت میں, تبلیغ میں, تعلیم کے اندر, خدمت کے اندر آدمی لگ جائے, اپنی زبان کو استعمال کرے سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. نماز کے اندر تلاوت ایسے تلاوت کرو تو ایک حرف کے اوپر 1 نیکی جو 10 نیکی کے برابر ہے. نماز میں تلاوت کرو تو 1 نیکی کے اوپر 100 نیکیاں ملیں گی. 1 حرف کے اوپر 100 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم نماز کے بغیر پڑھو تو 30 نیکیاں. نماز میں پڑھو باوضو پھر پھر 300 نیکیاں بن جاتی ہیں. اس وجہ سے دیکھو اس کی کتنی لمبی لمبی قرات والی نمازیں پڑھا کرو جی, تاکہ زیادہ سے زیادہ حرف اس میں آ جائے, اور ہر ایک حرف کے بدلے میں 100 فرق ملے.
کہ بھائی نماز میں قرآن کی تلاوت کرو اور زبان کو جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو. کچھ کام کرنے ہیں ایمان والے کچھ کام کرتے ہیں اس میں ذکر ہے تلاوت ہے نماز ہے دعوت ہے تعلیم کے اندر اور اپنے آپ کو لگاؤ زبان کے اعتبار سے اللہ کی رضا والے اعمال میں لگاؤ اور اس سے بچاؤ اپنی زبان کو. ہم سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغ والے ہیں انہوں نے 4 مہینے لگائے ہیں. وہ غالباً امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ کون تھے؟ وہ جا رہے تھے تشریف لے جا رہے تھے. دو جوان نے کہا کہ یہ وہ بزرگ ہے جو ساری رات بیدار ہوتا ہے. کسی نے یہ بات اس تک پہنچا دی تو وہ ہاپا میں ہو گیا کہ لوگ تو میرے متعلق سوچتے ہیں کہ میں تو ساری رات جاتا اللہ کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں. اس وقت سے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ساری رات جاگتا ہے تو اس نے عزم کر لیا اب کے بعد میں لوگوں کی سوچ کے مطابق رات کو نہیں سوؤں گا. کتنا عرصہ زندہ رہے اور وہ پھر رات کو سوئی نہیں ساری رات یا ذکر میں یا تلاوت میں یا مطالعہ میں یا جو ہے نا اس میں لگا دیتا. تو وہ لوگ ہمارے متعلق یہ تبلیغ والے ہیں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے بھائی ہماری زبان سے ایسے کوئی لفظ نہ نکلے جس کے اوپر تبلیغ کے اوپر تہمت آ جائے تبلیغ کے اوپر دب آ جائے. تبلیغ تو پیغمبروں کا کام ہے. ہم آپ جو تبلیغ کرتے ہیں یاد رکھ لو اپنی اصلاح کی نیت سے کرو گے تو چلتے رہو گے اللہ وقت میں بڑھائیں گے چلائیں گے. اپنی اصلاح کے لیے ہم خود محتاج ہیں. جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں پہلے ہم خود اس کے محتاج ہیں کہ وہ بات ہمارے اندر آ جائے. تو وہی اور اگر اوروں کے پیچھے پڑ گئے کہ لوگ اب نکل جائیں پھر تھک جاؤ گے اور بیٹھ جاؤ گے. اپنی اصلاح کی نیت سے ہر وقت اس کو مقدم رکھو جب بھی نکلتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور آگے بڑھتے رہو. ایمان کی صفت کے اعتبار سے نماز کی صفت کے اعتبار سے اللہ سے تعلق میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے ہم بڑھتے رہیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. اللہ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے. اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے. تو ایک اپنی اصلاح کی نیت سے اور وہی زبان کی حفاظت کر لو. سب سے زیادہ بدن میں استعمال ہونے والی جو چیز ہے وہ زبان ہے. 23 گھنٹوں کے اندر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. لوگوں سے لین دین محلے میں رہنا بازار میں رہنا بازار کرنا دفتر کرنا اس میں زبان سے کوئی ایسا حرف نہ نکلے جس پہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم خلاف ورزی ہو جائے. یہ اطاعت سیکھنے کی بات ہے. ہم سیکھ جائیں اطاعت کرنے والے بن جائیں. ایمان کا پہلا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے فرمان برداری ہے ماننا ہے. اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. اللہ کے ذات صفات کے ساتھ اللہ کو مانو. پھر اللہ پاک جو زندگی ہم سے مطالبہ کرو اس زندگی کو اختیار کر لو. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ زبان ہے. بہت سارے لوگ ہو گئے اپنے بد زبانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو وہی زبان کی حفاظت جو کرنے والی چیزیں ہیں زبان سے کہنے سچ بولو وعدہ کا حفاظ کر لو وعدہ پورا کرو اور جو ہے نا قرآن کی تلاوت کرو اللہ پاک خوش ہو جا رہے ہیں. ذکر کرو اللہ پاک خوش ہو جا رہے ہیں. نماز پڑھو اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں. اور بھلائی کے کام کی ترغیب دے دو دعوت میں لے جاؤ اپنے آپ کو اللہ خوش ہو رہے ہیں. اور خبردار جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک دفعہ جھوٹ کا بولنا یہ فرشتے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے کوسوں دور جو ہے بھاگ جاتے ہیں بدبوئی کی وجہ سے. جو بدبو جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہم محسوس نہیں کرتے فرشتے محسوس کرتے. وہ کوسوں میل جو ہے دور بھاگ جاتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے. اپنی زبان کو غیبتوں سے بچاؤ. گناہ کبیرہ میں سے ہے غیبتیں کرنا. قرآن نے مثال دیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کے گوشت کو دانتوں کے اندر وہ چبا رہا ہے. کون ایسا کرے؟ اس سے زیادہ نحوست غیبتوں میں ہے. گالی گلوچ سے روکا ہے ہمیں. پردہ داری سے روکا ہے. کسی کا پردہ اٹھا جانا عیوب کے اوپر پردہ ڈالو. عیوب کو کمزوریوں کو اچھالو نہیں پھیلاؤ نہیں. اس میں اللہ پاک
زبان کو قابو میں رکھو. اصل چیز 23 گھنٹے زندگی روزانہ ہم جو باہر گزارتے ہیں اس میں زبان سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے. اس طور پہ آنکھ استعمال ہے. اپنی زندگی میں ہماری 23 گھنٹے روزانہ آنکھ استعمال ہو رہی ہے. آنکھ کے اندر اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. جہاں سے روکا ہے دیکھنے سے روکا ہے وہاں سے رک جاؤ. جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھو. ماں باپ کو دیکھو محبت اور عقیدت سے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. ہر دفعہ جب دیکھو گے وہ تو ثواب ملے گا. بیت اللہ شریف کو دیکھو آپ کو ثواب ملے گا. نہ نفل پڑھو اور نہ جو ہے طواف کرو, صرف بیٹھ کے دیکھتے رہو. اس دیکھنے میں اللہ پاک خوش ہو جا رہے. نماز کے لیے جا رہے ہو مسجد میں, ہاں جی, رات کو ہو یا دن کا ہو, اچھا مسجد طرف جا رہے ہو, دیکھ راستہ معلوم کر رہے ہو, اس سے اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. ایک ہر قدم پہ ایک نیکی مل جاتی ہے, ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ماں باپ کو دیکھنا, مسجد کو جانا, قرآن کو دیکھنا, قرآن کو پڑھنا, یہ سارا یہ آنکھوں کے اعتبار سے نیکیاں ہیں. کماؤ, یہ نیکیوں کا ذریعہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اپنے آنکھ کے ذریعے سے اللہ پاک کو راضی کرو, نیکیاں کماؤ, ایمان کو مضبوط کر لو. جہاں سے رکنے کو کہا ہے وہاں سے رک جاؤ. غیر محرم جو ہے نا ان کو دیکھنے سے اللہ پاک نے روکا ہے. رسم سامنے آ رہی ہے لڑکی, اجے غیر محرم, حکم ہے تم اپنی نظروں کو نیچے کرو, اللہ خوش ہو جاتے ہیں. عورتوں کے بھی یہ حکم کہ عورتوں کے سامنے مرد آ جائے, غیر مرد, تو اس کے عورتوں چاہیے کہ ہم نظروں کو سیدھے کر نیچے کر لیں. نظروں کی حفاظت. سوراخوں میں, مکان کے اندر سوراخوں میں مت دیکھو, منع ہے. صدر کی جگہ جو گھٹنوں سے لے کے مر تک ناف سے اور گھٹنے کے درمیان کی جگہ, اس کو صدر کی جگہ کہتے ہیں. اس کو مت دیکھو. تو بھائی آنکھ کی حفاظت عملی زندگی میں بہت ضروری. ایمان کو تقویت ملے گی. یاد رکھ لو, دل پہ لکھ لو یہ بات, ہر عمل خیر سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, اور ہر گناہ سے ایمان کے اندر تنزل ہوتا ہے. ایمان چور چور ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, نقصان پہنچتا ہے ایمان کو. اس وجہ سے بھائی اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی میں جو 23 گھنٹے ہم باہر گزارتے ہیں, اس میں زبان کی حفاظت, آنکھ کی حفاظت, کان کی حفاظت. آنکھ کے اعتبار سے ہاں جی تصاویروں سے بھی منع ہے, ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. تصاویر آنکھوں کو اچھی نظر آنے والی, ہاں جی, اس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے. تصاویر کی کمائی سے بھی علماء سے پوچھ لو, تصاویر کے لائن سے پیسے کمانا یہ آگے بتائے گی انشاءاللہ. منع ہے, حرام ہے. اور اس وقت پہ تصاویر کو اتارنے کے جو آلات ہیں وہ ان کا استعمال منع ہے. یہ جو موبائل کا فتنہ آیا ہے, یہ سارے انسانیت کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. بہت زبردست اور خطرناک آلہ ہے. اس سے بے حیائی عام ہو گئی ہے, فحاشی عام ہو گئی ہے, بریانی عام ہو گئی ہے, شیطان کی بادشاہی چل رہی ہے. آرام سے بیٹھا ہے شر, اس کے کارندے بہت سارا کروڑوں کی تعداد میں شیطان کے کارندے پیدا ہو گئے, شیطان کا کام کرتے ہیں, شیطان آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی اس کے استعمال میں احتیاط کرو. یہ موبائل فون یقیناً فائدے کی چیز ہے, مگر اس میں فائدہ اتنا تھوڑا سا ہے اور مصیبت عذاب میں اتنے سارے ہیں. اس وجہ سے بھائی جو عام موبائل ہے ضرورت کہتی ہے, وہ چھوٹا سا جو ہوتا ہے وہ تو بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے, مگر یہ جو کتاب کی شکل میں لمبا چوڑا ہوتا ہے بھائی یہ دراصل. مجھے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی میں مانتا نہیں کہ وہی اس بات کو, یہ بڑے موبائل کو رکھتا ہے اور وہ اس کو تصویریں نہیں دیکھے گا, ڈرامے نہیں دیکھے گا, فلمیں نہیں, وہ کہتے میں مانتا نہیں. اللہ, تو بھائی یہ انسان کا مزاج ایسا ہے, اکیلے میں پھر جو مرضی کرو پھر نہیں. بھائی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں, اکیلے میں بھی دیکھ رہے ہیں, مجمع میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی اپنی آنکھوں کی بات کر لو. یہ ماں باپ کے دادا پردادا کی تصویریں رکھنا بھی منع ہے.
اور جو کڑی تصویریں ہیں اور جو چلتی پھرتی تصویریں ہیں سب ممنوع ہے اسلام دین کے اندر، ایمان کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس کی کمائی کے بھی علماء سے پوچھ لو۔ تو بھائی آنکھ کی حفاظت بھی اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے، اور کان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ باہر جاتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ہم کان استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو بھائی ہر چیز کے سننے سے اللہ پاک نے روکا ہے۔ موسیقی کی آواز، گانے کی آواز، بجانے کی آواز، یہ اسلام میں منع ہے، ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس وجہ سے بھائی اپنے آنکھوں کو بچاؤ عورتوں کے گانے سے اور مردوں کے گانے سے اور موسیقی سے اور طرح طرح کے یہ جو آلات ہیں ان کے موسیقی کے آلات کے استعمال سے منع کیا ہے۔ اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنے کانوں کو استعمال کر لو اذان کے سننے میں، قرآن کے سننے میں۔ چھینک آ گئی الحمدللہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یرحمک اللہ کہہ دے۔ سلام کا جواب کے لیے یہ کان ہے، سلام آپ نے سن لیا، اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہر ایک چیز کو سننے سے منع ہے اسلام نے۔ منع کیا ہے؟ کچھ کو سننے، اذان سننے کے لیے آج توجہ سے سنو، بلکہ باتیں بند کر لو، جو کچھ تم دے رہے ہو بند کر لو، توجہ دے دو اذان کو۔ اور اس طور پہ سلام کا جواب دینا، اور جو ہے جو اور موقع مانگنے کے بعد سے علماء سے پوچھ لیا کر بھائی کس چیز میں کان کو لگائیں، کس سے اپنے کانوں کو بچائیں۔ ہم نے زندگی میں باتیں آتی رہتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے، قربانی کی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے 4 مہینے لگائے ہیں، زیادہ اوقات لگائے ہیں۔ ایک دولت، ایک موتی، ایمان کا موتی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اب اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ آپ نے قربانی تو کر لی، بیوی بچوں کو چھوڑا 4 مہینے اللہ کے حصے میں، ٹھوکرے کھائے، رگڑے کھائے، اتنی تکلیف سے کما دیا ایمان۔ اب اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کے اعتبار سے اس کی حفاظت کر لو، آنکھ کے اعتبار سے اس کی حفاظت کر لو، کانوں کے اعتبار سے اس کی حفاظت کر لو، اور اپنے خیالات کو بھی اس کے اوپر کر لو۔ وہ بھائی نے فرما دیا کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہے اسے دل کے اوپر اس کے استغفار پڑھو۔ جو غلطیاں زبان سے ہو گئی ہے، کان سے ہو گئی ہے، آنکھ سے ہو گئی ہے، دماغ سے ہو گئی ہے، اور آگے پیچھے ہو گئے ہم سے، اس کے اوپر دل سے ندامت حاصل کر لو، اور ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس سے مزہ اڑانا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا توبہ قبول نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ گناہوں کے اوپر مزے لے کر سوچنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے توبہ تو کیا ہوگا مگر توبہ قبول نہیں ہوا، ایسا ابھی ویسے تم لطف اٹھا رہے ہو۔ گزشتہ گناہوں سے لطف نہیں، بلکہ جب تم گناہ یاد آ جائے فوراً خوف کر لو، توبہ کر لو، اللہ غلطی ہو گئی پھر نہیں کروں گی۔ تو بھائی یہ 4 باتیں تو یہ ہیں اپنی زندگی میں، پھر یہ باتیں آ جائیں گی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ اطاعت سیکھنی ہے بھائی۔ وہ جسے فرمایا شعر ہے کہ زندگی آیت برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں اللہ پاک نے زندگی دی پابندی کو سیکھنے کے لیے، جس کی زندگی میں پابندی نہیں ہے وہ شرمندہ رہے گا، آخرت میں شرمندہ رہے گا۔ تو وہی نماز ہمیں یہ پابندی سکھاتا ہے۔ نماز میں آدمی شام میں داخل ہو جائے، اللہ اکبر کہہ دے، پھر یہ ہر ایک آدمی سے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اپنی جگہ سے قدم بھی اٹھا نہیں سکتا، اپنے سینوں کو قبلہ رو سے ہٹا بھی نہیں سکتا۔ پابندی ہے، پابندی۔ آنکھیں میں پابندی، خاص جگہ سجدہ کی جگہ پہ دیکھنا ہے کھڑے ہو کر، رکوع میں پاؤں کو دیکھنا ہے، اتحیات میں ہاتھوں کو دیکھنا ہے، سجدے میں ناک کو دیکھنا ہے۔ آنکھ کے اوپر بھی پابندی ہے، قدم نہیں اٹھا سکتے اپنی جگہ سے، رخ نہیں پھیر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کو چھینک آ گئی الحمدللہ کہہ دیا تم یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، پابند ہو۔ بڑی سخت پابندی ہے نماز کی، بڑی سخت پابندی، مگر 5 منٹ کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ۔ یہ سیکھ لو،
نماز یہی پابندی سکھانے کے لیے ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ سیکھ لو پابندی، تاکہ باہر کی زندگی میں عملی طور پر اپنے ہاتھ پیر اعضاء جوارح کو قابو میں رکھیں۔ نماز یہی پابندی سکھاتا ہے، روزہ یہی پابندی سکھاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزیں سارے حرام ہو جاتی ہیں۔ صاف ستھرا ٹھنڈا پانی موجود ہے مگر پابندی ہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، بھوک لگی ہے خوب سردی کے دنوں میں اور حکم ہے کہ رک جاؤ غروب آفتاب تک صبر کر لو، اور اپنی پیاری بیوی ہے اس کے قریب مت جاؤ روزہ کی حالت میں، رک جاؤ۔ یہ پابندی سیکھنی ہے نا روزہ کے اندر، رمضان کے مہینے میں یہ پابندی سیکھنی ہے کہ ہم آگے جا کر باقی 11 مہینوں میں اللہ پاک کے سارے احکامات کی ایسی پابندی کرے جیسے حالت روزہ کے اندر ہوتی ہے۔ حج کے اندر یہی پابندی سیکھنی ہے۔ احرام کے اندر جب آدمی حج کی نیت سے جائے احرام باندھے، پھر وہ سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا، کپڑا نہیں ڈال سکتا، پھر صابن سے غسل نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی سے مل نہیں سکتا۔ پابندی ہے پابندی، یہ سیکھنے کی چیز ہے جی۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں اور یہ 3-4 جو ہیں یہ تو اسے پہلے پابندی تو کلمے کی ہے، مگر اس کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی میں روزہ اور نماز اور جو ہے حج یہ ساری پابندی سیکھنے تاکہ ہم پورے مکمل طور پر کلمے کی پابندی اختیار کریں۔ اس وجہ سے بھائی ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، موت تک اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ زیادہ تو گزر گئے چند دن دنیا کے، اگر رہ گئے ہیں تو وہ اس کو جو توبہ استغفار آگے جا کے اس ایمان کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے جو وقت ملے، جو پیسہ ملے، جو کوشش ملے نکالو تاکہ تیرا ایمان بڑھ جائے۔ ایمان سے آدمی دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کی عظمت دل میں آ جاتی ہے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے اس کی تمنا پیدا ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کیا ہے؟ غیر کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دواؤں میں اگر صحت ہے تو اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ چاہیں گے تو دواؤں سے صحت ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے دواؤں سے صحت نہیں ملے گی۔ صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زہر کھاتے ہیں، اللہ پاک موت نہیں نصیب کرتے، وہ سب بچ جاتے ہیں، گولی لگ جاتی ہے اور مرنا نصیب ابھی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اللہ پاک بچا دیتے ہیں۔ خالد بن ولید تفصیل میں جائے تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ خالد بن ولید ایک محاذ میں گئے، کافروں نے ان کو ڈرانے کے کہا کہ تم واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، ہمارے ساتھ لڑو نہیں اور اگر لڑنے کے لیے آئے ہو تو ایک شیشے نکالی کہ اس میں ہم نے زہر بھر دیا ہے اور یہ زہر جو ہمارے فوجیوں کے فوجی کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کے دانت پہ زہر لگا ہوا ہے، یہ تلوار جیسے لگ جائے جہاں بھی لگ جائے تو وہ پھر آدمی بچ نہیں سکتا، سے ہمارے ساتھ مت کرو۔ خالد بن ولید نے کہا فرمایا کہ یہ شیشہ مجھے دے دو، شیشہ دے لیا اور وہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور غٹ کر وہ سارا پیالہ پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کافی عرصہ اس کے بعد زندہ رہے، پھر اپنی موت انتقال کر دی۔ تو زہر سے ہلاکت نہیں آئے گی، اللہ کے چاہنے سے ہلاکت آئے گی، دواؤں سے صحت نہیں آئے گی، اللہ کے چاہنے سے صحت آئے گی۔ سونے چاندی سے عزت نہیں بنتی، عزت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، جس کو چاہے سونا چاندی دے کر عزت دے، جس کو چاہے سونا چاندی کے بغیر عزت دے، جس کو چاہے سونا چاندی دے کر ذلیل کر دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ لیڈر میں اور ممبر میں وزارت میں عزت نہیں ہے، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے لیڈر بنا دے، وزیر بنا دے، بشیر بنا دے، عزت ملے گی، جس کو چاہے اللہ پاک صدر بنا دے، بادشاہی کے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرے موقع پہ اسے اتار کے پھانسی کے تختے میں چڑھا دیتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے۔ اس کو بولو، زبان سے بولو بولو بولو۔ ایمان کو بڑھانے کا بہت اچھا چیز جو ہے وہ زبان کے فرمانبرداری کے اطاعت کے جو ہے نا فائدے سناؤ،
کہ جتنے نبی گزرے تقریباً 29-30 انبیاء علیہ السلام کا کہ زندگیاں جو ہے قرآن میں درج ہیں. ہر ایک سے یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ ماننے والوں کو اللہ پاک نے آباد کر دیا، سرفراز فرما دیا، پھیلا دیا، کھلا دیا، پھیلا دیا. نافرمان کو اللہ پاک نے تباہ برباد کر دیا. کہیں ایک طرح کا عذاب، کہیں چیخ کا عذاب آ گیا، کہیں سیلاب کا عذاب آ گیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں ہوا آ گئی، تیز ہوا آ گئی، کہیں سمندر میں غرق کر دیا. نافرمانوں کا یہی حال ہوگا. دنیا میں بھی اللہ پاک نے تباہ برباد کر، طرح طرح کے عذاب سے ان کو تباہ برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کی تباہی کا دینا وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. تو بھئی اللہ پاک کو مانو جملہ صفات کے ساتھ، اور اللہ پاک کی مانو جملہ صفات کے ساتھ، جملہ احکامات کے ساتھ. زبان یہ شریعت کیا چیز ہے؟ ہم شریعت کہتے ہیں. شریعت کا احکامات ہیں، زبان کے احکامات ہیں، اللہ پاک کے آنکھ کے احکامات ہیں، کان کے احکامات ہیں، ہاتھ کے احکامات ہیں، پیر کے احکامات ہیں، کمائی کے احکامات ہیں، شادی کے احکامات ہیں. ان احکامات کو مکمل کے اعتبار سے پورا کرنا، اس کو شریعت کہتے ہیں. تو بھائی یہ 4-5 چیزیں تو یہ ہو گئی. اپنے پرانے ساتھی ہیں سارے، اپنی کمائی کو بھی ذرا قابو سے کر لو. ہر قسم کی کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرام کمائی اللہ پاک کو بہت ناپسندیدہ ہے. حرام کمائی کا ایک نوالہ حلق سے اتر گیا پیٹ میں، علماء فرماتے ہیں 40 دن اس کے عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک نوالہ حرام کا کھا لیا جیسے کہ آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں اتار دیا. حرام کمائی جتنے لائن کی بھی ہے، سود کی ہے، دھوکہ کی ہے، ملاوٹ کی ہے، سارے حرام ہے. ایک آدمی کرے تو بھی حرام، ساری بستی والے کرے پھر بھی حرام. ایک جرم ہے، اگر ایک آدمی کرے وہ بھی جرم ہے، اگر سارے کریں وہ بھی جرم ہے. یہ نہیں کہ بھی سارے لوگ کرتے تو میں کروں تو کیا فرق پڑتے. نہیں. تو بھائی کمائی کو بہت احتیاط سے کماؤ، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرام کمائی میں فائدہ نظر آتا ہے. ہاں جی، جیسے مچھلی کو گوشت کی بوٹی میں وہ مزہ آتا ہے. مچھلی کو گوشت کی بوٹی میں نہ مزہ آتا ہے، وہ اندر سے جو لوہے کا کنڈا ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ مثال بتایا کہ یہ جو ایک آدمی ہے اس نے وہ رسی لے لی اور اس کے تھوڑا سا گوشت باندھ دیا، ہاں جی، اور اس میں بیخ ڈال دیا وہ کنڈا اور پھینک دیا پانی کے اندر. ایک چھوٹا سا مچھلی آ گیا، وہ آگے پیچھے کہ اس کو کھانے والا ہوں. ایک بوڑھا مچھلی آ گیا، مجھے کہا خبردار اس کے قریب مت جاؤ، اس پہ کنڈا ہے، اگر تم نے اس کو ہڑپ کر لیا تو کنڈا تیرے منہ میں پھنس جائے گا. پھر اس کے پیچھے تار پڑا ہوا ہے، لمبا رسی ہے، پھر اس کو جھٹکے ملیں گے، پھر باہر نکالو گے، پانی سے باہر نکالو گے، پھر زور سے تیرا منہ کھول کے کنڈا نکالے گا اور چاقو سے تیرے بدن کو ٹکڑے کرے گا. پھر توے کے اوپر ہجی گھی اور تیل کے اندر جو ہے نا کرے گا، پکائے گا. خبردار قریب مت جا. وہ چھوٹا مچھلی کیا کہتا ہے کہ جا بابا، اپنے پرانے زمانے کی باتیں مت کرو. مجھے تو کنڈا بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو تار بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو چاقو اور نمک اور مرچ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کو کھا لوں. اس نے پھر کہا کہ دیکھو، ایک دفعہ اگر ہڑپ کر لیا پھر 1000 دفعہ تم روز سو مگر بچ نہیں سو گے. آخر اس نے ہڑپ کر لیا تو تھوڑی سی دیر میں تو اس کا مزہ تھا، اس میں منہ میں ہنسر آ گیا. پھر وہ کنڈا جو وہ میں محسوس ہو گیا تو اس نے بوڑھی بابا نے بات ٹھیک کہی تھی. پھر جھٹکا بھی لگا، تھار بھی نظر آیا، باہر آدمی بھی کھڑا نظر آیا، پھر چاقو بھی نظر آیا، پھر توا بھی نظر آیا، پھر نمک اور مرچ بھی نظر آیا، مگر ابھی وہ منہ کا ہاتھ سے نکل گیا تھا. ابھی 1000 دفعہ افسوس کرے کچھ فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے بھائی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں لذت تو ہے، مگر وہ لذت اتنا تھوڑا سا ہے، اس میں جو نحوست ہے، جو تباہی ہے دنیا آخرت کی، وہ پہاڑوں سے زیادہ ہے. خبردار اللہ پاک کا حکم کسی حال میں ٹوٹ نہ جائے، ورنہ ارمان افسوس کرو گے پھر ہموں کا ہاتھ سے نکل کیا ہوگا. جو غلطی ہو گئی ہے
اس کو تو دل کے گہرائی سے توبہ کرو اس کے اوپر، غلطیاں ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے تو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کو حکم پورا کر، بہت بڑے خیر کی بات ہے، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی، امن آئے گا، پاکیزہ زندگی اللہ پاک نصیب فرمائے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اس وقت اللہ پاک کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ جو باتیں بزرگوں نے ہمیں سکھا دی اس پہ ہمیں ڈالا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان سازی کا بہترین ادارہ رائے کے اندر موجود ہے۔ انسان بنے گا، حجی میرے ایک استاد جو کہتے کہ سب کچھ بننا ہے آسان، مشکل بننا ہے انسان۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، حاجی کارخانہ بنانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان، سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ یہ کوئی سب کچھ بننا ہے آسان، مشکل بننا ہے انسان۔ انسان کب بنے گا؟ قرآن کی روشنی سے جب زندگی گزارے پھر انسان بنے گا۔ وہ جو آسمانی شرائط ہیں اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں، آسمانی کتابوں کی شکل میں، ان سے جو آدمی مستفید ہوگا، ان کے مطابق جو آدمی چلے گا وہ انسان بنے گا، وہ ایسا بنے گا، وہ راحت مند بنے گا، لوگوں کے لیے آرام کا، سکون کا، خوشی کا، سعادت کا ایک ذریعہ بنے گا، انسان بنے گا، اس سے خیر پھیلے گا۔ جو آسمانی کتابوں کے مطابق زندگی نہیں بنائے گا، اسے خیر کی توقع کوئی نہیں ہے بھائی۔ کوئی خیر کی طرف جس جگہ بیٹھاؤ گے اس کو وہاں پہ لوگوں کو پریشان کرے گا، ذلیل کرے گا، مصیبت پیدا کرے گا۔ تو بھائی اللہ کے وعدے سچ ہے، حق ہے، اللہ خود حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن ماننا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن نے جو چیز فرض کیا ہے اس کو فرض سمجھنا، اور جس کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ قرآن کو ماننا ہے۔ ویسے قرآن کو ماننا تو ساری دنیا والے قرآن کو مانتے ہیں، مگر اس کا جو عمل یہ ہے، جو قرآن کے جو محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو معروفات ہیں، نیکیاں ہیں، اوامر ہے، اس کے اوپر چلنا۔ جو آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے، ماننے کے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نافرمانی سے بچانا، یہ ہے قرآن کو ماننا۔ ایسے قرآن کو ماننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو قرآن کے معروفات کو حق سمجھ کر اپنے اوپر لاگو چالو کر لے، اور جو قرآن کے جو منکرات ہیں، محرمات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے حقیقت میں قرآن کو ماننا۔ تو بھئی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ پاک نے خود حفاظت فرمائی ہے، اس کی تلاوت مبارک ہے، اس کو سمجھنا مبارک، اس کو حفظ کرنا مبارک، ہر طرح سے اس کو سینے سے لگانا، اس کا ادب کرنا ہر طرح سے ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس وجہ سے بھئی قرآن کو مانو، قرآن کی مانو، جو کرنے والے احکامات قرآن میں اللہ پاک نے درج کیے اس کے اوپر آنے کی کوشش کر لیں، اور جسے روکنے کو کہا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر لیں۔ میں پھر عرض کرتا ہم عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، مگر یہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، 4 سال میں لگائے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی قربانی کی ہے، اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں اتر گئی ہے، اللہ کی اطاعت میں کامیابی نظر آ رہی ہے، اللہ نے جسے روکا ہے اسے روکنا، اس میں کامیاب، تو اس کے اوپر آ جاؤ جی۔ تو بھائی اس کے لیے ہمارا اپنی اصلاح ہماری مقصود اور مطلوب ہے، اور اپنی اصلاح اس میں زبان کو کنٹرول کرنا، آنکھ کو کنٹرول کرنا، دماغ کو کنٹرول کرنا، کان کو کنٹرول کرنا، اور اپنے کمائی کو قابو میں کرنا، اپنے اوقات کی محفوظ حفاظت کر لو۔ بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اوقات اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ایک منٹ کی قدر کر لو، ایک منٹ کو اللہ کی رضا میں لگاؤ، اللہ کے قریب پہنچ جانے میں ایک منٹ کو لگاؤ، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، ایک دفعہ ختم ہو گیا پھر ختم۔ اوقات کی قدر کر لو، یہ اخباروں میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، رسالوں میں فضول کباڑی اور رسالوں میں اپنے آپ کو قیمت کو، اپنی قوت کو بچا کر رکھ لو۔ کھیل کود میں جس کو قرآن لہو لعب کہتے ہیں،
اپنے آپ کو بچاؤ کھیل کود سے. تصویروں کے اور فلموں کے دیکھنے سے کھیلوں کے کرکٹ کسی جنوبی امریکہ میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور یہاں پاکستان میں کروڑوں لوگ اس کو تصویروں کو دیکھتے ہیں اور منہ کھولے گھنٹوں دیکھتے ہیں اور نفل مانتے ہیں کچھ لوگ کہ فلانا چیز جائے تو بیچتے نفل پر جان لوگ جائیں. تو بھائی اپنے اوقات کی حفاظت کر لو سب سے. وہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے بعد کسی آدمی کو کسی بات کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے رضا اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے. اس کو جنت میں بھی اس کو افسوس ہوگا کہ ہائے اگر میں نے وہ گھڑی جو دنیا میں ضائع کر دی اگر وہ ضائع نہ ہو جاتی تو آج میرے جنت میں اور اونچے مزے ہوتے. اوقات کی قدر کر لو. آج فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, فضول گپوں سے, ہنسی مذاق سے اور فضول باتوں میں جس کو قرآن لاؤ کہتا ہے اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. کچھ کھیل کود کی بھی اجازت بھی ہے. وہ مردوں کے جو کھیل ہیں ہاں جی گھڑ سواری اور یہ جو ہے تیرنا یہ جہاد میں کام آ جاتا ہے. اس کی بھی اجازت ہے مگر محدود لیول تک. باقی ہر قسم کے کھیل کود مجھے اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. تو بھائی کمائی کی حفاظت, اوقات کی حفاظت اور بھائی تیسری آخری بات جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی ہے. ہمارے اوپر, میرے اوپر, میرے ماں باپ کے, میرے بھائی بہنوں کے, میرے بچوں کے, میرے پڑوسی کے, ان کے سب کے میرے اوپر حقوق ہیں. اپنی زندگی کے اندر یہ حقوق کی ادائیگی کا معاملہ بہت سخت ہے. اخلاق کا معاملہ بہت سخت ہے. فرمایا کہ جو جنت میں جانے کے لیے ایمان کے بعد سب سے اونچا جو چیز ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق کو قابو میں کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بہترین اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا ہے. ان اخلاق میں سارے مطالبات آتے ہیں. ماں باپ کے ہمارے اوپر کیا حق ہے, کیا مطالبے ان کو ادا کرنا. اگر بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, ان کی خدمت کرے اور ان کے کھانا پلائے, ان کو گرمی سے بچائے, سردی سے بچائے. بیمار ہو جائے تو علاج کرنے کی کوشش کر لے. حد المقدور جس کی, اور اس کو اف تک مت کہو, اس کو جھٹکا مت دو. اکرام کے ساتھ, پیار نرم زبان کے ساتھ اسے معاملہ کرو. ان کی ادا کر لو حق. ماں کا بھی حق, باپ کا بھی حق, بھائی بہنوں کا بھی حق ہے, بیٹوں کا بھی حق ہے, بچے کا بھی حق ہے. بچہ پیدا ہو گیا, لڑکا ہے تو اس کا جو ہے نا پہلے اس کو نہلاؤ, پھر اس کو منہ میں ڈالو کوئی چیز کھانے کی, اور پھر اس کا نام رکھو. اس کا اچھا نام رکھو بمانے, اور جو ہے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ, بسم اللہ سکھاؤ, پھر اس کے بعد نماز سکھاؤ, پھر اچھا نام رکھو, حقیقت کر لو. 7ویں دن پہ بڑا ہو جائے 7 سال کا تو نماز سکھاؤ. 10 سال تک نماز نہ پڑھے تو ترغیب دیتے رہو. اس کے بعد پھر کان کھینچو اسے. 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر لو. 14 سال کا ہو جائے اس کی شادی کر لو. اس کا حق ہے ہماری پر. اس کی تربیت کر لو, اسلامی تربیت کر لو, نماز کی عادت ڈالو, گھر میں دینداری کی فضا بنا دو. یہ بچوں کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے. بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت کر لو. ضرورت مند ہو جائے, قرض مانگے تو قرض دے دو. اپنے مکان کو اتنا اونچا نہ بتاؤ کہ اس کے مکان کی بے پردگی ہو جائے. اس کی غیر حاضری میں اس کے بیوی بچوں کی جو ہے نا رعایت رکھ لو. اور وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا جو خود شام کو سوتا ہے تو پیٹ بھر کے سو جائے, اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. یہ کامل ایمان والا آدمی نہیں ہے. اس وجہ سے بھائی اس کی خیر خبر لے لو, اس کی تواضع کرو, اس کی خدمت کرو, اس کو فائدہ پہنچاؤ, اس کو آرام پہنچاؤ. پڑوسی کا حق ہے, مسافر کا حق ہے, بیمار کا حق ہے, راستے پر چلتے آدمی کا حق ہے ہمارے اوپر, جانوروں تک کا حق ہے ہمارے اوپر. جانور ہے اسے کام لیتے ہو تو اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر لو, پانی چارے کا انتظام کر لو. گرمی سردی میں اس کو گرمی سردی سے بچانے کی انتظام کر لو. اس کو پانی پلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ.
اسے اس کی استعداد سے زیادہ کام مت لو. ایک من لے جا سکتا ہے بوجھ تو زیادہ بوجھ اس پر مت ڈالو، ظلم ہوگا. تو بھائی اخلاق کے اندر زبان کا استعمال، نرم زبان، مسلمان نرم زبان ہوتا ہے، کڑوی زبان نہیں. ہاں جی، ہر بات میں غصہ اور کڑوا پن نہیں، پیار محبت سے. نبی علیہ السلام غصہ مت کرو، صاحب آیا ہے. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. وہ بتایا کہ بھائی جوان مرد کون ہے؟ وہ تفسیر بار بات ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ اپنے مقابل کو گرا دیا زمین پہ، اس سینے کے اوپر بیٹھ گیا. یہ بات غصہ، جوان مرد وہ ہے جس کو غصہ آ جائے اس کو پی لے. غصہ تو سب کو آتا ہے. سادہ آدمی، نہ سمجھ آدمی غصہ کو نکال لیتے، بڑاس نکال لیتا ہے، دل تو اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر نقصان کر لیتا ہے آگے. تو غصہ مت کرو. نبی علیہ السلام کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت رہے، 10 سال. اور بارہ میں قرآن ہے کہ 10 سال میں ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام نے مجھ پر غصہ نہیں کیا، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں ہے. 10 سال میں ہمیشہ نرمی اور پیار محبت سے عمل کر دیا. 10 سال بڑی مدت ہے. تو وہی غصہ قابو میں کر لو اور شفقت سے تعلیم دے دو، شفقت سے سمجھاؤ تو سمجھ. ہاں جی، وہ ایک آدمی آ گیا مسجد میں پیشاب کرنے لگا، دیہاتی تھا. صحابہ اٹھ کر اس کو روکنے کی اور نے کہا ابھی اس کو چھوڑو کہ پورا کر لے. ہاں جی، پیشاب پورا کر لے. جب پیشاب پورا کر لیا ہاں جی تو کہا کہ بھائی لوٹا لاؤ پانی کا، اس کو بہا دیا، پاک کر دیا. پھر اس کو بلایا کہ آ جاؤ بھائی، یہ تو مسجد ہے، یہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. ہاں جی، یہاں پہ وہ بہت نادم ہو گیا. بعد میں کہ مجھے نبی سے نہ مارا اور نہ پیٹا اور نہ غصہ کیا، پیار سے سمجھا دیا. تو وہی شفقت سے تعلیم کر لو. ایک جوان آ گیا کہنے لگا کہ نبی سے مجھے اجازت دو، میرا دل زنا کو بوجھ آتا ہے. اب نبی صاحب کے سامنے بے ادبی ایسی بات، آج صحابہ ناراض ہونے لگے. فرمایا کہ سمجھ کر خیر، اس کو غریب کر دیا کہ کوئی چاہتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے ایسے بات، یا تیری بیوی کے ساتھ کرے یا تیری ماں کے ساتھ؟ نہیں. فرمایا کہ ایسا اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی بچوں سے یہ عمل ہو جائے. تو شفقت سے تعلیم کرو. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، آ گیا کھڑا ہو گیا، فوراً رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، چلا گیا. آپ نے اس کو ٹھہرایا، بھائی یہ نماز تیری طرح کوئی نہیں پڑھتا ہے، آرام سے پڑھو. نہیں، غصے سے نہیں، پیار سے محبت کرو. پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی آرام سے سجدے کر لو، آرام سے رکوع کر لو. ہاں جی، ٹھہر کر نماز پڑھو. تو پھر یہ نماز تمہارے لیے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس واسطے بھائی شفقت سے تعلیم کرو، نرمی سے بات کرو. قرآن ہمیں نرمی کا حکم دیتا ہے. اور پورا حق ادا کر لو جی. جانور کو تکلیف مت دو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. جانور کو بھی ظلم مت کرو. وہ ایک عورت نے ہاں جی ایک بلی بند کر دی کمرے میں اور کھلائے پلائے کے بغیر اس کو رکھ دیا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی بھوک سے. اللہ پاک نے اس عورت کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا. اب بلی کیا چیز ہے؟ ایک کتا ہاں جی پیاسا کنویں کے کنارے پہ آ گیا اور زبان نکال کے پانی کو دیکھ رہا ہے مگر پہنچ نہیں پاتا. ایک بد اخلاق عورت آ گئی، اس نے اپنا دوپٹہ لے کر اور جوتا نکال کر بھوک بنا دیا اور رسی بنا دی اور تھوڑا سا پانی نکال کے کتے کو پلا دیا. وہ کتا اوپر ایسا کر دیا ہاں جی اللہ پاک نے اس عورت کا بخش کا فیصلہ فرما دیا. اب کوئی کتا کیا چیز ہے؟ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں جی، اور اس کا نجس ہے، اس کا جھوٹا پانی حرام ہے. کتے کا جھوٹا حرام ہے مگر اس کے اوپر ہم کھا لیا. ایک بدحال فرق نہیں اللہ پاک نے اس کی. تو بھائی جانوروں کے اوپر بھی ایک بزرگ خط لکھ رہا تھا سیاہی سے، قلم کے اوپر سیاہی تھی اور ایک مکھی آ گئی اس کے اوپر بیٹھ گئی. تو اس نے حرکت روک دیا تاکہ وہ مکھی جو اپنا پیاس بچا لے. ہاں جی، یہ چھوٹی سی بات اللہ پاک کو پسند آ گئی. اللہ پاک نے اس کا فیصلہ فرما دیا مغفرت کا.
ایک چیونٹی سلیمان صاحب کے زمانے میں آج ایک پتھر کے اوپر چڑھ گیا اور ہمارے اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، ایسے نہ کو تو کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں۔ اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند آ گئی، اللہ پاک نے سن لیا۔ اللہ پاک نے یہ اپنے قوم کی خیرخواہی کی بات قرآن میں درج کر لی۔ اس چیونٹی کے نام سے سورہ نمل صورت آ گئی، اور یہ بات کہ یہ اپنی قوم کا خیرخواہ تھا۔ بھئی ہم بھی اپنی قوم کا خیرخواہ بن جائیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ نہیں، اگر ایک آدمی سائیکل کے پیچھے 1 کلو چینی لے کر پلاسٹک لفافے میں سائیکل پہ باندھ کر جا رہا ہے اور لفافے میں سوراخ ہو گیا، چینی گر رہا ہے، ہر ایک آدمی آواز دیتا ہے، او بھائی چینی گر رہا ہے، او بھائی چینی گر رہا ہے۔ اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے تو کوئی آواز ہی نہیں دیتا۔ اس کی خیرخواہی سی یہی ہے کہ اس کو پیار محبت سمجھاؤ کہ بھائی نماز تو فرض ہے، فرض کی خلاف ورزی جان بوجھ کر تو کفر ہے۔ تو بھائی نماز کا پڑھنا، فرائض کے اوپر آنا، دین کے اوپر آنا، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، فائدہ ہے ہمارے اپنے قوم انسانوں کی بھلائی بہت اللہ پاک کو پیاری ہے۔ اپنے انسانوں کی بھلائی، تاکہ وہ ہمیشہ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ دوزخ کے عذاب سے بچانا، ایسے لائن پہ اس کو کھینچ کر لانا تاکہ وہ دوزخ کی جہنم سے بچ جائے، وہ ایمان پہ آ جائے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، ہاں جی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ پاک اس کو جنت پہنچا دے۔ یہ ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اس کی بات کے اندر ناگواریاں برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، ہاں جی یہ دین کیسے پھیلے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی رسول کے بعد تقریباً 300 سال تک یہ دعوت تبلیغ کی محنت چلتی رہی۔ اب 300 سال کے بعد کچھ اور شعبوں میں لوگ بڑھ گئے، ہاں جی اور چیزوں میں لگ گئے، اور اصل دعوت تعلیمی کو تو چھوڑ دیا۔ چنانچہ دین کا پھیلانا شروع کے 300 سال میں تو تاریخ میں موجود ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اسلام کا پھیلنا دنیا میں وہ بند ہو گیا۔ لوگ علم کی طرف متوجہ ہو گئے، کوئی جہاد کی طرف، کوئی ملک گیر کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ حالانکہ دعوت تو اس امت کی جان ہے، دعوت ہوگی تو امت زندہ رہے گا، پھلے گا، پھولے گا، پھیلے گا۔ دعوت ختم ہو جائے تو پھر دعوت دین کا پھیلنا ختم ہو جائے گا۔ یہ ظاہری بات ہے کہ محنت ہوگی دین پھیلے گا، محنت ختم ہوگی دین سکڑے گا، واپس آئے گا۔ دینداروں کے گھروں میں بے دین پیدا ہو جائیں گے اگر دعوت ختم ہو گئی۔ یہ بخارا کے اندر ہاں جی یہ حالات اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ جب محنت ہو رہی تھی تو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظیم ہستیاں پیدا ہو گئی، دین کو دنیا میں پھیلانے والے اور جو ہے پہنچانے والے بن گئے۔ اور جب محنت ختم ہو گئی، ہجرت ختم ہو گئی، اور نصرت ختم ہو گئی، اور دعوت ختم ہو گئی، تعلیم ختم ہو گئی، کیا ہوا؟ اب امام بخاری کے مزار جو ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا چیز خرافات ہیں، کوئی کہیں شراب پی رہا ہے، کہیں دکان ہے، کہیں کیا رہائی کی سارے کام۔ محنت ختم ہو گئی، محنت ہوگی آبادی آئے گی، محنت ختم ہو جائے جنگل بنائے گا، جنگل میں ہر قسم کے کانٹے دار پودے وہ سارے نکل آتے ہیں، خباثت عام ہو جائے گی جب محنت ختم۔ تو وہی دعوت تبلیغ کا کام انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہیں، انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ پاک نے سارے نقشے پیدا کیے، یہ دنیا، یہ کھیت، یہ بارش، یہ دریا، نہریں، پھل اور فروٹ اور طرح طرح کی نعمتیں، یہ جسم کی نشو و نما کے لیے ہے۔ اور روح کی نشو و نما کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ انتظام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آج 1,40,000 کم و بیش انبیاء اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے، انسان کی تربیت کے لیے، اس کی روح کی تربیت کے لیے۔ تو وہی اللہ کے نزدیک پیغمبروں کا کام سلسلہ، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ برگزیدہ حضرت کی شکل میں آ گیا آخر تک، اور آپ کے اوپر اللہ پاک نے نبوت ختم فرمایا، اور آپ کی نبوت ختم ہونے کے بعد
یہ کام اللہ پاک نے بند نہیں کیا. یہ پوری کے پوری نبیوں والا کام اللہ پاک نے امت کے ذمہ لگایا ہے. ہم آپ کے ذمہ لگایا ہے. ہم آئے ہیں دنیا میں دعوت تبلیغ کے لیے. اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں. ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ پاک کس لیے بھیجا؟ دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا. لوگوں کو سمجھاؤ, اللہ پاک کا تعارف کراؤ, تاکہ لوگ اللہ پاک کو پہچانیں, اللہ پاک کی اطاعت پہ پڑ جائیں, تاکہ یہ انسان یہ اللہ پاک کا سارے مخلوقات میں سب سے لاڈلا مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. سب سے پیارا, سب سے لاڈ. اس کے لیے زمین اور زمین کی نعمتیں, سورج اور چاند اور ستارے اور بارش اور دریا اور یہ پھل اور فروٹ اور سبزیاں اور یہ کپڑے, طرح طرح کے نعمت اللہ پاک نے ہمارے جسمانی نشو و نما کے لیے, اور یہ آسمانی کتابیں اور ہم پیغمبران, اور پھر یہ ذمہ داری ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. یہ ذمہ داری روح کی تربیت کے لیے ہے. جس نے روح کی تربیت کر لی روح منور ہو جائے گا, جنت میں جائے گا. جس نے روح کی تربیت نہیں کی وہ ظلمتوں والا بن جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. وہی اپنی ذمہ داری کو سنبھالو, اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو, اور اپنی قوت و صلاحیتوں کو اس ذمہ داری میں لگا لو. ٹھیک ہے, ہم نے محل بنا دیا, بہت شاندار محل. ہاں جی, وقت لگا 5-6 سال لگائے محل بنانے میں. آخر میں بعض کو بیچاروں کو 5 سال لگے بننے میں. 5 دن بھی ان محل میں رہنے کا اللہ پاک نے موقع نہیں دیا. ہم لنڈی بوتل میں استعمال تھا, بہت پرانی بات ہے, 25-22 سال کی. تو وہاں پہ بزرگوں کو مکان میں ٹھہرا, بہت شاندار مکان تھا. میں نے ایسے پوچھا کہ کس کا مکان ہے, تو اس نے افسوس کر دیا. میں نے کیا بات ہے؟ اس نے ایک آدمی کا مکان ہے جو تاجر تھا, ساری دنیا میں پھرتا تھا, کبھی ہانگ کانگ, کبھی سنگاپور, کبھی کہاں, کبھی, اور جو کوئی اچھا چیز کو ملتا تھا وہ خرید کے اپنے مکان کے لیے رہتا تھا. 5 سال اس کو لگے مکان بنانے میں, محل بنانے میں 5 سال لگے, مگر اس بیچارے کو 5 دن بھی اس مکان میں رہنے کا موقع اللہ پاک نے نہیں دیا. یہ سب رہتے ہیں, ہم جو جس گھروں میں رہ رہے ہیں بھائی, یہ ہم سے پہلے اس میں بہت شاندار لوگ رہے تھے. آج ہم رہے ہیں, ہم بھی چل جائیں اور آ جائیں گے. آج یہ سونا جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, ایسے کتنے ہاتھ بدل لیے, کتنے نے کہا کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. وہ کہاں گئے وہ میرا میرا کہنے والے, وہ مٹی میں بے بس ہو گئے. آج وہ سونا ہمارے ہاتھ میں ہے, کل وہ اور کے ہاتھ میں چلا جائے. پش در پش ہاتھ بدلتے جائیں گے. یہ مکان لوگ پش در پش چلتے جائیں گے, مکان استعمال ہوں گے. یہ دنیا کی روح ہے. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ امریکہ میں ایک جگہ لوگ اکٹھے, سائنسدان اکٹھے ہوئے تھے اس بات کے کہ بھائی یہ ہمارے مقصد کیا ہے. میں بھی چلا گیا وہاں پہ, اس نے بیٹھا تو اور کہا کہ بھائی اچھا تعلیم ہو جائے. دوسرا کہ اس نے کہا کہ نہیں اچھی لباس ہمارا اچھا ہونا چاہیے. تیسرا اس نے کہا نہیں صحت کے جو ہے نا سہولتیں انسان سے. میں نے کہا کہ آخر اتنا قیمتی آدمی ہو, واقعی دی خدا نے تم کو سمجھ دیا, عقل دیا ہے, کوئی مقصد تو ہوگا نا. نہیں کہتے ہمیں تو پتہ نہیں تم کیا مانگ رہے ہو. میں نے کہا کہ تم نے مرنا ہے اور تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہاں آخرت میں فیصلہ ہوں گے. انسان ختم نہیں ہوتا, مرنے پہ انسان ختم نہیں ہوتا, منتقل تو ہو جاتا ہے, دنیا سے منتقل ہو گیا آخرت میں, مگر ختم نہیں ہوتا. وہاں تو ہمیشہ کی زندگی, جیسے یہاں ضرورتیں ہیں ایسے وہاں ضرورتیں ہیں. جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا اللہ پاک اس کے آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے گی. جو ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا وہ بیچارہ پریشان ہوگا, نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا, نہ وہاں عمل کی کوئی قیمت ہے, نہ کوئی بائی باتیں کام آئیں گے. اس وجہ بھائی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو. تو بھائی سمجھانے کی بات ہے. بڑے ہوشیار لوگ موجود ہیں مگر بیچاروں کو کسی نے رہنمائی نہیں کی. ان کے قوتیں, صلاحیتیں, استعدادیں اسی مادے کے اوپر لگ رہی ہیں. مادہ چمکاؤ, مادہ جمع کرو, مادہ پھیلاؤ, یہ کرو, اسی چکر. خدا کے واسطے ان کو راہ پاؤ, اپنی ذمہ داری پوری کر لو, ان تک پہنچاؤ, ان کو پیش کر لو اسلام. 3 لاکھ انسان مرے روزانہ. مشکل سے 2-4 آدمی یا 2-4% ایسے ہوں گے جو خاتمہ ایمان میں ہو جائے. تو وہی اس وجہ سے ہاں گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جن کا گواہ پورے ہیں وہی ہمت کر کے ساری دنیا میں کم از کم ایک دفعہ ایک سفر کر رہی ہو, تاکہ اس کا
اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میری تو ہمت میں زیادہ نہیں تھا، 1 سفر میں کر سکتا، 1 سفر میں نے کر لیا ہے۔ ہاں جی، جو زیادہ باہر نہیں سکتے ملک کے اندر اس کے لیے شاہ لگانے کے ارادے کر لیں، بیرون سال اور 7 مہینے کے ارادے کر لیں۔ ہاں جی، تاکہ انسانیت کا حق تو ادا ہو جائے۔ ہم یہ کہہ سکیں کہ آخرت میں کہ اللہ مجھ سے تو 1 سال لگنے کی توفیق ملی تو میں تو 1 سال لگایا ہے، اگر مجھے توفیق مل گئی اور میں نے وقت نہ لگایا تو پھر تو ہمارا جرم ہے۔ اس وجہ سے بھائی بات لگا لو، ہاں جی ارادے کرو۔ یہ جوڑ کا یہ بھی ہو سکے کہ بھائی باہر کے تقاضے 250 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں تقریباً 250 ممالک ہیں۔ ہر ملک کے اندر پشاور کی ایک جماعت ہونے چاہیے، اور جیسے ان کا وقت پورا ہو جائے تو وہ آ رہے ہیں تو اوروں کو آگے جانے کی کوشش کریں۔ وہی ساری باتیں بہت ضروری ہیں، اور یہ دعوت تبلیغ اللہ پاک نے بڑا فضل فرما دیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان 6 باتوں کو کھولا اور امت کو اس پہ لانے کی کوشش کی، امت میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بس ایک بات کہ میرا تھا کہ بھائی حرکت بہت ضروری ہے۔ مسلمان جب حرکت میں تھا تو دین پھیلتا رہا، جب اسے حرکت کرنا چھوڑ دیا تو دین مٹتا گیا، فرائض مٹ رہے، واجبات مٹ رہے، سنتیں مٹ رہی۔ وہ کہتے جیسے بدن میں خون ہوتا ہے، وہ خون حرکت کرتا ہے تو بدن زندہ ہوتا ہے، اور جب خون حرکت کرنا بند کرے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی مر جاتا ہے۔ پانی اگر بہ رہا ہے ہاں جی تو تر تازہ ہے، اسے وضو ہو سکتا ہے، پاک ہے۔ اگر کھڑے پانی میں تھوڑا سا ایک آدھ قطرہ پیشاب کا یا کوئی اور گندہ لگے یا پانی کا گندا ہو جائے، خراب ہو جاتا ہے۔ حرکت میں ہوگا پانی تو وہ تازہ کے حکم میں ہے۔ مسلمان حرکت میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک وہ تندور کے اوپر ایک جوار کو دیکھا، آٹا گوندھ رہا تھا کئی سالوں سے، تو اس کے یہ جو پٹے ایسے پتھر کے لیے موٹے بال کی طرح گٹے پڑے، وہ کرتے کرتے تکڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج یہ دیکھا جو آدمی پیادل زیادہ چلتا ہے تو اس کے پٹے یہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جو پٹے کمزور ہوتے ہیں وہ چلتا پھرتا نہیں سکتے۔ حرکت کرو بھائی، حرکت کرو گے تو چمکو گے اور بڑے ہو گے، اور حرکت کرنا چھوڑ دیا تو سڑ جاؤ گے، پرانا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اس لیے بھائی ارادے کر لو، اس کام کو مقصد بنا لو زندگی کا۔ یہی کام ہے سب سے زیادہ شریفوں کا کام، وہ کام ہے جو اللہ پاک نے نبیوں کے ذمہ لگایا تھا، اور وہ کام جو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ذمہ ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ خدا کی قسم حضرت علی کو فرمایا کہ علی تیری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا، ایک آدمی ہدایت پہ آ جائے، تیرے لیے عرب کی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ بات اونٹوں میں سرخ اونٹ کی بہت زیادہ قیمت تھی، ایک آدمی کا ہاں جی ہم کسی کے ساتھ ملاقات کر رہے، ایک آدمی کی زندگی بدل گئی، اس نے جھٹکا کھا لیا، بیدار ہو گیا، غفلت کی نیند سے بیدار ہو گیا، آنکھیں کھل گئی ہے، نماز پہ پڑھ گیا، اوہ آپ نے جو کمائی کی 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ ملاقات کے اندر، اس کے مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کا ایک وقت نماز کا پڑھنا بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ اس میں آدمی کو نکالو میں تو دعوے سے کہتا ہوں تبلیغ میں چارم لگانے سے 200 فرائض زندہ ہوں گے، 200 فرائض، سینکڑوں واجبات زندہ ہوں گے، کتنے سینکڑوں واجبات اور ہزاروں سنتیں زندہ ہوں گی۔ چارم لگانے کے بعد آدمی کوئی بزرگ تو نہیں بنتا، مگر فرائض پہ پڑ جاتا ہے، واجبات پہ پڑ جاتا ہے، سنت پہ پڑ جاتا ہے، چمک جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ ایک محلے میں ایک آدمی اجے ایسا ہو تو پورے محلے کے لیے رحمت بن جاتی ہے، پیار محبت کی فضا بن جاتی ہے، خیر خواہش زندہ ہوتی ہے۔ تو وہی اس کام کو مقصد بناؤ گے، سب کا ارادہ ہے نا جی بھائی، اس کو کام کو غنیمت سمجھو، قدم قدم کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کرو، کش بھی کرو تو شکر کرو، اور تعلیم بھی کرو تو شکر کرو، روزانہ ملاقاتیں کرو تو شکر کرو۔ جی یہ ساری باتیں، اور آپس میں ذرا پیار محبت سے جڑتے رہو۔ اپنے ساتھیوں کی شکایت بڑوں کے پاس مت لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے روکا ہے کہ میرے پاس اپنے ساتھیوں کی شکایت لے کر مت آؤ، اور کسی کے اوپر اعتراض مت کرو، اور نرم خو رہو،
حسن زن رکھو ساتھیوں کے ساتھ. حسن زن کے لیے شرط نہیں ہے، سوء زن بدگمانی کے لیے شرط ہے. پردہ ڈالو. ایک عورت آ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کی بات کے لیے، اس کی ہوا نکل گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ بوٹی ماں ذرا زور سے بولو، میں زور سے سوچتا ہوں. یعنی پردہ ڈال دیا، ہوا نکل آ گئی ہوا کی. پردہ ذرا تاکہ اس کا احساس نہ ہو جائے کہ میں نے اس کو سن لیا. پردہ ڈالو. کسی کو غلط جگہ پہ دیکھا ہے تو خود اپنے آنکھیں بند کرو، بجائے اس کو پھیلانا اور افواہ پھیلانا. ہاں جی نہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالو، عیوب کو چھپاؤ اور بھائی خدمت کرو. خدمت اس طور پہ بھائی جو ہے آپس میں پیار محبت سے رہو. ہاں جی، اور جو تقاضا آ جائے اس کو پورا کرنے کی ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، تقاضا پورا ہو جائے انشاءاللہ. کام آگے والا پاک ہم سے کام کرے. اور بھائی تبلیغ جو ہے اصولوں سے چلتا ہے. حکومت قانون سے چلتا ہے. قانون کی خلاف ورزی پر سزا ہے. تبلیغ کی خلاف ورزی پر اصولوں کا مذاکرہ ہے. اس وجہ سے بھائی بار بار اصولوں کا مذاکرہ کرو. ہاں جی، ہر کام لینے سے پہلے اس کے فضائل سناؤ، ترغیب دے دیا کرو تاکہ اس کا ذہن بن جائے، کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. فضائل کی بنیاد کے اوپر آدمی تیار ہو جاتا ہے. تو میرے ترغیب اور مذاکرہ اور کسی کام کو حوالہ کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا مذاکرہ کرو. ہاں جی، پیار سے رہو، صلہ رحمی کرو، خفا مت ہونا. مرور کے گئی مخواہ شیطان رنگ کے رکاوٹ ڈالتا ہے معمولی سی بات کے اوپر. کھانے پہ بیٹھ گئے، عجیب طور سے ایک آدمی ایک نوالا زیادہ نہیں ہے، بوٹی زیادہ نہیں، بس ہمارے دل میں اس کے لیے عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. نہیں معاف کرو لوگوں کو، جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ پاک اس کو معاف کرے گا. جو زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے آسمان والا اس کے اوپر رحم کرے گا. جو زمین والوں کے اوپر رحم نہیں کرتا آسمان والا اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مشاہدے کا دین پیش کر لو، صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارو. ہاں جی، ہمارے ہاتھ سے کوئی خفا نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کسی کی ابروریزی نہ ہو جائے، کسی کی ذلت نہ ہو جائے. ہاں جی، زبان سے بھی نرم، خوی سے بھی نرم، دل سے بھی نرم، اور فائدہ پہنچاؤ لوگوں کو، فائدہ پہنچاؤ اور پیار محبت سے جڑتے رہو. ہاں جی، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا معاملہ پار فرمائیں گے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے گا. پھر 2-4 دن باقی ہے، باقی مزے کرو ہمیشہ کے لیے. مومن کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، موت کے اوپر اور موت کے بعد بڑی خوشخبریاں ہیں. موت کے وقت بھی خوشخبریاں ہیں، قبر کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں، سوال جواب کے وقت بھی، اور آخرت میں پھر جنت میں مزے ہی مزے ہیں. جی اس وجہ سے وہی اللہ پاک کی ذات سے امیدیں رکھو کہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے. ہاں جی، استغفار پڑھتے رہو اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہ کھانے کے اوپر اور پھل فروٹ کے اوپر اور یہ کپڑوں کے اوپر، اور یہ جو اور اللہ پاک نے ہمیں جان دی ہے، آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، وقت دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، یہ مکان دیے ہیں، یہ پھل فروٹ ہے، بازار بھرا پڑا ہے. جی یہ کپڑے کی دکان میں جاؤ تو کپڑے کی دکان تک بھرا پڑا ہے. کتنی نعمتیں ہیں. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا 2 قسم کے کپڑے ملتے تھے دکان میں، ایک مارکین ہوتا تھا، ایک ملیشیا ہوتا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں ہوتے تھے. اب تو دیکھو ہے کہ پورا پاکستان، پاری دنیا میں، ساری دنیا میں اپنے کپڑے کا جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. اور حکم ہے کہ تم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ پاک کی نعمتوں کا حق ادا کرو، وہ شکریہ ادا کرو، اور اس کا کفران نعمت مت کرو، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. شکر کے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کام کے ساتھ ہمارا اللہ پاک نے تعلق نصیب فرما دیا. یہ سب سے بڑا انعام ہے. کوئی ہمارے پاس آیا تھا، ہاں جی، اور اللہ پاک نے کسی وجہ سے ہمیں 2-4 قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، کوئی دین کی محنت زندہ کرنے کا اور فرائض کا اور واجبات کا ذریعہ بن رہے ہیں.
یہ معمولی بات نہیں ہے جی، بہت بڑا مقام ہے اللہ پاک نے جو دیا۔ ہاں جی، ہمارے بڑھا بات ہوتا ہے یہاں پہ سارور بابا، وہ کہتا تھا کہ اگر تمہیں 4 مہینے کی توفیق مل گئی تو واپس آ جاؤ، یہ سنڈا حلال کا خیرات ہے، یا اللہ شکر دے ماما جا فضل ایک ساتھ میں ذبح کر لو، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر شکر کیا ہے، یہ اس کے شکریہ میں اجازت میں دوں گا۔ اگر سنڈا نہیں کر دے تو ایک جو ہے نا بکری ذبح کر لو، ایک مرغی ذبح کر لو، کچھ نہیں تو 10-15 روپے کسی فقیر ہے اس کو دے دو تاکہ اللہ پاک خوش ہو جائے۔ تو مال کے خرچ کرنے میں ایک بات میں بھول گیا جی، اور وہ یہ کہ بھائی مال تو خرچ کما لیا حلال طریقے سے، مگر اس کو خرچ بھی حلال طریقے سے کرو، یہ نہیں کہ خرافات پہ خرچ کرو۔ اس دن ایک کارڈ آیا تھا شادی کا، میرے خیال میں ایک کارڈ کے اوپر 500 روپے یا اس سے زیادہ پیسے لگے، ایک کارڈ کے اوپر، پتہ وہ کھلانے کے اوپر کیا اس نے خرچ کیا ہوگا، یہ فضول خرچی ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے بھائی اپنے کمائی کو جو شریعت کے مطابق ہے علماء سے پوچھ تو اس میں لگا۔ زکوٰۃ کا اللہ پاک کا حق ہے، پیسہ اتنا ہو گیا ہے ایک خاص حد تک پیسہ بڑھ جائے تو وہی زکوٰۃ فرض ہے، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے مال کو پاک کر لو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اپنے بدن کی حفاظت کرو صدقات کے ذریعے سے، اور ناگہانی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لمبی لمبی دعاؤں سے۔ تو بھائی مال میں زکوٰۃ کا بھی ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، پورا پورا حق ادا کر لو جی۔ حق ہے، کمی آ گئی تو ایک ایک حق کے ادا کرنے میں پتہ نہیں کتنے کتنے نمازیں ہماری چلی جائیں گی۔ ایسا سے ذرا کمائی بھی خاص کر احتیاط سے، خرچ کرنا بھی احتیاط سے، فضول کے خرافات اور شیطان کے لائن میں ہمارا خواہ حلال کمائی اس میں لگ جائے جی، اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیجیے۔ بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق بھی ادا کرو۔ پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ زمین زیادہ ہو تو پھر بھی اپنے بچیوں کو اور جو ہے نا اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے، یہ ظلم ہے۔ علماء سے معلوم کر لو، ہر ایک کا جو حق ہے میراث میں اس کا حصہ اس کو دے دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی جائیداد خپگی گئی مچ با جب دا تقسیم شي وای تانه پاتې تاسو وړه خو نشي تو وای ذرا مانگو، اور بھائی دعاؤں کو خوب اللہ پاک سے مانگو۔ حاجی ساری خیر اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہے، مانگتے رہو اللہ پاک مانگنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ مانگو خوب مانگو، دنیا بھی خوب مانگو اللہ پاک سے، آخرت بھی خوب مانگو، ایمان بھی مانگو۔ اور بھائی یہ 6 باتیں ہیں، اس کا میں صاحب کہتا ہوں ذرا سارے ہمارے ساتھی ذرا سوچ لیں، 6 باتیں ہیں تبلیغ کے اندر، ہر بات کا ایک مقصد ہے۔ پہلی بات کا ایک مقصد ہے، دوسری بات کا ایک مقصد ہے، تیسری بات کا مقصد ہے، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا۔ معلوم کرو پرانے ساتھیاں، پہلی بات کا کیا مقصد ہے، دوسری کا کیا مقصد ہے۔ پرسوں جماعت آئے تھے، میں نے اسے پوچھا کہ بھائی نماز 6 باتوں میں نماز کا مقصد کیا ہے؟ بھائی کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو، نہیں تو وہ ذرا معلوم کر لو پہلی بات کا مقصد کیا ہے۔ یقینوں کا بدل جانا، غیر سے ہمارے یقین کٹ جائے، اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین آ جائے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یقینوں کا بدل جانا، غیر کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کا یقین دل میں بدل جائے۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، خیر و شر، نفع و نقصان، زندگی موت، سارے کی سارے اللہ پاک کے قبضے قدرت میں۔ دوسری بات کا کیا مطلب ہے، کون بتائے گا بھائی؟ ہاں جی، بہتر سے بہتر نماز ادا کرنا، ٹہر کر نماز ادا کرنا، قیام اس میں صحیح ہو، رکوع سجدے ہو صحیح ہو، ہاں جی آرام سے ہو، گھٹنے بھی طریقے ہو، سجدے میں بھی انگلیاں بند ہو، اور نیت بھی صحیح ہو، بدن بھی سارا اسماع ہو، کھڑے ہو تو سجدے کی طرف، رکوع میں جائے تو پاؤں کی طرف دیکھے، سجدے میں جائے تو ناک کو دیکھے، تحیات میں جڑے ہاتھ کو دیکھے۔ اذان ہوتے ہی مسجد میں آنا، وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور نماز اور پھر تکبیروں کے ساتھ نماز میں لگ جانا، اور پھر اس کے بعد جب تک باوضو رہو گے ہاں جی تو پھر سے تمہاری ثواب۔ تو بہتر سے بہتر نماز پڑھنا، اس میں خشوع ہو جائے، اس میں خضوع ہو جائے۔
علم ذکر کا کیا مقصد ہے؟ وائی کا نہ وائی کا اللہ پاک کے احکامات، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا، جائز پہ لانا، حق اور باطل کا فرق کرنا، حق پہ آ جائے باطل سے الگ ہو جائے، اتنا علم ہر مرد اور عورت کے اوپر اللہ پاک نے فرض کیا ہے۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ مقصد اللہ کی یاد ہمارے ہر وقت ہمارے دل میں بس جائے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ خبردار ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہر وقت اللہ کی یاد موجود ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ ہمارے دل میں ایک طرف ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ چوتھی بات کا مقصد کیا ہے جی؟ اقرار مسلم کا پورا حق ادا ہو جائے تاکہ ہم آخرت کے مطالبوں سے بچ جائیں۔ اور پانچویں بات، ہر عمل خیر کے اندر اخلاص آ جائے، للہیت پیدا ہو جائے۔ چھٹی بات کا کیا مطلب؟ ہر مسلمان حرکت میں آ جائے، صحابہ کی ترتیب پر ہر مسلمان جان و مال کی قربانی کے ساتھ ہجرت کرنے والے بن جائیں تاکہ دین زندہ ہو جائے۔ اور یہ 6 کی 6 باتیں ہمارے اندر آ جائیں کس کے لیے؟ تو بھائی 6 باتوں میں ہر بات کا ایک مقصد ہے، ہر بات کے فضائل ہے اور ہر بات کے سیکھنے کا طریقہ ہے۔ 6 باتیں ہیں، 6 مقصد، پھر ہر کے فضائل اور ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کیا شکل اختیار کریں۔ تو ذرا یہ ترتیب اپنے ذہن میں رکھو، جب بیان کے موقع مل جائے یا ایسے تو اس میں یہ چاہے تو ذکر کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا اب تو بھائی 3:15 ہو گئے، تو عصر کی نماز 4:15 بجے ہوگی۔ 1 گھنٹہ دے دیں آپ کو، اپنا پاؤں پھیلائیں، چائے پی لیں۔